اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں رائے گاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورہ والضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب درجہ حد مہربان ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعاؤں پہ کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر اور ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو بہت دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ اللہ سے مانگے اور سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جو جانتا ہے صرف اس کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا مانگیں، جو وہ دے اس پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو
اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دی پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پہ ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کرنا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں، ان کے لیے خدا کی محبت مثال ہوتی ہوگی۔ آگ گلزار کر دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا، جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، سب معجزے خود بخود ہو جایا کریں گے۔